من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آ چکے ہو، جن چیزوں سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، شعائر جمع شعیرہ کی، شعیرہ جس چیز سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، مسجد، مدرسہ، قرآن، حدیث، مکہ، مدینہ، مینار، قربانی، داڑھی، رمضان، تو ان کی بے عزتی مت کرو، ان چیزوں کی عزت کرو. ولا الشہر الحرام، اور جو مہینے ایسے ہیں 4 جن میں لڑائی کرنا حرام ہے، لہذا تم ابتدا نہ کرو اے مسلمانوں. اگر وہ آپ پر ابتدا کرے تو ٹھیک ہے، پھر لڑنا ٹھیک ہے. وہ 4 مہینے، 2 آخر ذی القعدہ، ذی الحجہ چل رہا ہے، ذی القعدہ اور پہلا محرم، درمیان میں رجب، ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑے پرانے زمانے میں، حضور کے زمانے میں حرام تھے. کیا؟ جہاد شروع کرنا. اور بعد میں بھی یہ حکم رہا، لیکن بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ منسوخ ہو گئی. اب اس پر عمل کرنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں. بہرحال اگر وہ حملہ کرے پھر تو جائز ہے. ولا الہدی، اور وہ جانور جو حاجی اور عمرہ کرنے والا ساتھ لے جاتا ہے بعد میں ذبح کرے گا، تو فرماتے ان کی توہین مت کرو. ولا القلائد، اور جو آپ لوگ جانوروں کو پٹھے ڈالتے ہیں تو ان جانوروں کی بے عزتی نہ کرو. ولا آمین البیت الحرام، اور جو لوگ بیت حرام، بیت اللہ، جو حرام کا معنی عزت والی، عزت والا، حرام عزت والا. تو مسجد حرام اور شراب حرام ہے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں شراب بھی حرام ہے. توجہ، کتابوں والے نقطے یاد کرو، لکھو. شراب حرام ہے تو شراب تو حرام ہوگی. مسجد حرام تو ایک کیسے ہوگی؟ کیا مطلب ہے؟ تو حرام کا معنی ہے حرمت والا. تو مسجد حرام مسجد حرمت والی، ساری مسجد حرمت والی ہے. شراب حرام ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی بات کی عزت کرو، حرمت کرو اور شراب نہ پیو، یہ مطلب ہے. اللہ نے شراب سے منع کیا ہے تو عزت یہ ہے کہ آپ شراب نہ پیو، یہ مطلب ہے. اب سمجھ گئے مطلب؟ ہاں. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں. توجہ، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں. مسیح اس کو کہتے ہیں جس سے مسح کیا جائے، جس سے مسح کیا جائے، بمانے منسوخ کے ہے. یاد کرو، اولا ثانیہ رابعہ والے تخص والے. مسیح بمانے منسوخ کے ہیں، جس سے مسح کیا جائے. تو دجال کو مسیح اس لیے کہتے کہ اس سے مسح کیا گیا. کیا مسح کیا گیا ہے؟ خیر، سارا خیر اس سے مسح، تو شر ہی شر رہے گی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتا ہے کہ اس سے شر مسح کیا گیا ہے، دھوڑ کی طرح، خیر ہی خیر رہے گی. ہاں، نقطہ. ایسے نہ بیٹھو، یہ تخصص والے اور کتابوں والے کہ استاد جی نے زور سے بیٹھا ہے. ہر بات مسیح بمانے منسوخ کے. ہاں، بعض اوقات علمی بات اس لیے آ جاتی ہے، کتابوں والے بیٹھے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں مسیح حرام.
تو بیت اللہ الحرام اس کی بھی بے عزتی نہ کرو. جو لوگ ادھر جاتے ہیں حاجی احرام باندھ کے عمرہ کرنے والا, ان کی بے عزتی نہ کرو. یبتغون فضلا من ربہم, وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. یہ ایک علمی نقطہ ہے, غور سے سنو. اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں, ورضوانہ, اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں. جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے, ہمارے گناہ معاف ہو جائے. لیکن یہاں لفظ ہے فضلا, کیا مطلب ہے؟ اگر حاجی یہاں سے سامان لے جائے اور وہاں بیچے حج میں اور وہ پیسے کمائے تو فرماتے ہیں یہ بھی صحیح ہے, اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ روایت سے پتہ ہے کہ یہ مستحب ہے. یا وہاں سے کوئی آدمی حاجی حج سے آتے ہوئے کوئی چیزیں ہے یہاں بیچوں گا تو کیا ہے؟ جائز ہے. ہاں, فضل. اللہم انی اسألک من فضلک. ابھی باہر جاؤ گے مقداس کے لو بردو, ابھی مطلب یہ ہے کہ آپ باہر جائیں گے اور آپ کیا کہیں گے؟ اللہم انی اسألک من فضلک. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یا اللہ میرے پیسوں میں اضافہ فرما. نقطہ فضل. اور جب اندر آتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد میں آپ کو پیسے نہیں چاہیے, اللہ کی رحمت چاہیے. یا اللہ رحمت میں اضافہ فرما. باہر جاؤ گے اللہم انی اسألک من فضلک, یا اللہ میرے کاروبار کو مضبوط فرما. جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما. ہر بات سمجھا کرو, نقطے, چھوٹی چھوٹی بات میں نقطے. میرے ایک دوست ابھی میرے ساتھ عمرے پر ملا, شیخ صاحب تھا نا, شیخ اور پٹھان, باقی آگے نہیں بولتا ہوں, اے مسلمان. تو وہ اپنے ساتھ سامان لے کر آیا تھا. کیا سامان؟ وہ شہد تھا, ایسے پلاسٹک میں شہد تھا, اور اس کے اندر سلاجید. کیا؟ شہد میں سلاجید ملا ہوا تھا. جب آدمی وہ کھائے گا تو طاقت بھی ہوگی, مردانگی کی طاقت بھی ہوگی, تو میں اس کو وہاں بیچوں گا. بہت لایا تھا, 2 لاکھ کا لایا تھا. تو پھر اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ چیزیں بانٹ رہے ہیں, کوئی کھجور بانٹ رہے ہیں, عورتیں کھجور بانٹ رہی ہیں, کوئی کیا بانٹ رہا ہے, کوئی کیا بانٹ رہا ہے. تو میں نے کہا یار, میں اگرچہ وہ چیزیں صحیح لے کر آیا تو وہ بیچ دیتا. اس نے کہا میرے ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا, میں بس وہاں کھڑا ہو گیا اور وہ سارا میں نے بانٹ دیا تاکہ ثواب مل جائے. چلو ہاں. تو بہرحال یہاں جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں نقطے ہوتے ہیں. فضلا من ربہم ورضوانا. یہ اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پردہ ہے, ان سے نہیں ہے, ان سے شادی جائز ہے, ان سے ناجائز ہے. یہ قرآن میں ہے. تو اس میں ایک جگہ پر سورہ نور اور سورہ احزاب میں جن سے پردہ ہے, جن سے شادی پردہ نہیں ہے اور شادی ان سے ناجائز ہے, اور جن سے پردہ ہے اور ان سے شادی جائز ہے. یہ سورہ نور میں بھی اور سورہ احزاب میں بھی ہے. ایک میں سسر کا ذکر ہے, ایک میں نہیں. اس میں علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ سسر کو چاہیے کہ اپنی بہو کے ساتھ اختلاط نہ کرے. ضروری بات چیت جائز ہے اور کھانا پینا رکھیے, لیکن اکیلے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اس کی ممانعت کی طرف تھوڑا سا اشارہ ہے. یہ علماء ہر بات عالمان نہ کر پانے شک شماری, عالمان نہ کر پانے شک شماری. علماء بلکہ کھال اتارتے ہیں. کون سے علماء؟ چوف کوف والے علماء نہیں, کاروباری, شرک و بدعت والے, توحید و سنت والے. ہمارے جو اکابر بزرگ ہیں وہ مراد ہے, میں بھی مراد نہیں ہوں. ورضوانا, حاجی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, لیکن دیکھو پہلے ذکر کر دیا فضلا من ربہم. اس میں بھی نقطہ ہے. کیا نقطہ ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یا اللہ دنیا میں ہر نیکی اور اچھائی عطا فرما. تو دنیا کو مقدم کیا. وفی الآخرۃ حسنہ, یہاں بھی فضل مقدم, رضوان پیچھے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. وہاں بھی دنیا مقدم, یہاں بھی, وہاں بھی آخرت مقدم بعد میں, یہاں بھی آخرت و رضوانہ بعد میں. نقطہ ہے نا. یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے. کیا نقطہ ہے؟ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جس آدمی کی معیشت ٹھیک نہیں ہو, عجیب نقطہ. امام غزالی نے لکھا ہے جس آدمی کی معیشت ٹھیک نہیں ہو, معیشت گھر کا خرچہ چلے. شاہ جی آپ کے بیٹھنے کی جگہ یہ, آپ وہاں کیوں بیٹھیں؟ اب بیٹھ جاؤ, ماروں گا بعد میں, صبر کرو. لیون نے بیٹھے ہوئے, توجہ میری طرف.
ادھر دیکھو، امام غزالی نے فرمایا گھر کا خرچہ ہے، یا گھر نہیں ہے تو گھر بنانا ہے، یا بل دینا ہے، بچوں کے خرچے دینے ہیں، توجہ، تو وہ زیادہ نفلیں نہ پڑے، وہ بچوں کے لیے روزی کمائے یار، جائے روزی کماؤ، اس کا سجدہ مکروہ ہے، کل لوگوں سے بھیک مانگے گا مجھے دے دو۔ معیشت کو مضبوط کرو، تو فرض پڑھو، سنت پڑھو، باقی معیشت کو مضبوط کرو، جو محنت کرتے ہیں اللہ اس کو دیتا ہے۔ ہاں، حضرت عمر بازاروں کا چکر لگاتے تھے، ادھر ادھر ہر چیز نوٹ کرتے تھے، تو ایک آدمی کو دیکھا، کیا کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ کہاں سے کھاتے ہو؟ اللہ مجھے کھلاتا ہے۔ کہہ رہے کان پکڑو، خوب اس کی پٹائی کرو، ڈگلو تو، کہہ رہے 10 قرآن پڑھو، پیالی منہ میں نہیں آئے گی جب تک ہاتھ نیچے نہیں کرو گے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، محنت کیوں نہیں کرتے ہو؟ ٹک ٹک اس کو مارتے۔ ایک آدمی نیک بنتا ہے، وہ پہلے اپنی معیشت کی فکر کرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، نفل بھی نہ پڑے، پہلے معیشت کو مضبوط کرے، اس کے لیے سجدہ مکروہ ہے، مکروہ لکھا ہے، لیکن ناجائز اشارہ ہے۔ پیٹ بڑا ہوگا، پیٹ بڑا ہوا ہوگا، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غریب کافر بن جائے، یا اللہ سے گلے شکوے کرے کافر بن جائے، یا حرام حلال کی تمیز نہ کر کے کمائے، ہاں وہ معیشت کی فکر کرے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ نقطہ ہے بھائی، فضلا من ربہم ورضوانا، پھر اللہ نے دنیا کو کیوں مقدم کیا؟ دنیا مقدم ہے نا، دیکھو یہ پوری دنیا کماتی ہے، علاقے میں ایک حافظ عالم کافی ہے، بس باقی سارے ڈاکٹر وکیل پروفیسر لیکچرر بنے، قرآن میں ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، علاقے سے طائف آ جائے، طائفہ کا اطلاق ایک اور 9 پر ہوتا ہے، 10 پر نہیں ہوتا ہے، لہذا ایک عالم کافی ہے، باقی ڈاکٹر وکیل پروفیسر لیکچرر تھیولوجسٹ ایجوکیٹ بنے، ایک عالم کافی ہے بس۔ کس علاقے کے لیے؟ ہر مسجد کی ایک عالم، باقی سارے دنیا کمایا، خوب کمایا، حلال کمایا، وہی عالم اس کو سمجھائے گا حلال حرام کیا ہے۔ نقطہ، دنیا کو دیکھو مقدم کیا، طلب کسب الحلال فریضہ، دنیا کو مقدم کیا، رزق حلال کو طلب کرنا فرض ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ بعد الفریضہ، اللہ کے فرائض کو ادا کرو، ہاں فرائض کو بھی خیال کرو، لیکن کیا کہا؟ طلب کسب الحلال فریضہ، یہ پہلے کہا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب حالت احرام سے اتر جاؤ، ختم ہو جاؤ تو شکار کرو، یہ حکم استحبابی ہے۔ امر جو ہے نا، نماز پڑھو، یہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، امر 25 معنی کے لیے آتا ہے۔ بولو امر کتنے معنی کے لیے آتا ہے؟ بولو سارے، کس نے معنی کے لیے آتا ہے امر؟ درجہ ثالثہ اصول شاشی ثانیہ میں ہے، اصول شاشی ثانیہ میں ہے، ثالثہ میں ہے، اصول شاشی ثالثہ، اصول شاشی انوار رابعہ۔ امر 25 معنی کے لیے آتا ہے، یہاں امر اباحت کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ یعنی ابھی حالت احرام سے آپ فارغ ہو گئے، اگر شکار کر سکتے ہو تو شکار کرو۔ اگر ہر امر وجوب کے لیے آتا ہے، جو آدمی فارغ ہو جائے حج سے پھر وہ شکار کرے گا، جب تم فارغ ہو جاؤ تو شکار کرو، یعنی پہلے وہ مانعت تھی، اب اجازت مل گئی، تو یہ امر اجازت کے لیے ہے، یہ نہیں کہ امر وجوب کے لیے ہے۔ ہاں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ مفعول له ہے، لام محذوف ہے، علمی بات رابعہ والے۔ شنآن قوم، آپ کو نہ ابارے کسی قوم کی مخالفت، لأن صدوكم عن المسجد الحرام، کہ جو لوگ مسجد حرام آ رہے ہیں ان سے آپ ان کو روکے، ان تعتدوا، یہ کسی پر تجاوز کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور لوگوں کے ساتھ مدد کرو اچھائی میں اور تقوی میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور کسی کے ساتھ معاونت اور مدد مت کرو گناہ میں اور ظلم میں، کسی کا ساتھی نہ بنو۔ واتقوا اللہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ عذاب کے اعتبار سے سخت ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، وہ آپ حضرات نوٹ فرما لیں۔ آج کل ہر چیز میں لطیفے آ گئے ہیں، سنجیدگی ختم ہو گئی، تو یہ جو ابھی قربانی ہوگی انشاءاللہ، تو لوگ بکریوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اونٹوں کا مذاق اڑاتے ہیں، گائے کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَلَلْقَلَائِدِ، کیا یہ جانوروں کا مذاق نہ اڑاؤ،
جن کو آپ پٹھے ڈالتے ہیں خوبصورت خوبصورت اور شلوم شلوم کی آواز آتی ہے، تو ان کا آپ مذاق نہ اڑائیں. لہذا روزے کا مذاق، داڑھی کا مذاق، مسجد کا مذاق، مدرسے کا مذاق، قرآن کا مذاق، حدیث کا مذاق، سنت لباس کا مذاق، مسواک کا مذاق، داڑھی کا مذاق، مینار کا مذاق، قربانی کے جانور کا مذاق، قربانی کا مذاق، جو آدمی روزہ افطار کر رہا ہے اس کا مذاق. تو مطلب یہ اس پر زیادہ کلپس بنتے ہیں، یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، تو لوگ روزہ توڑ لیتے ہیں، کلپ ہوتا ہے کہ میں تو ویسے کر رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں میں سمجھ اذان ہو گئی. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا، اسی دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. یہ غلط ہے. دین کا مذاق نہ اڑا. جو مذاق کے لیے توڑی اور بات ہے کہ ہم مسجد مدرسہ دین اسلام داڑھی اس کا مذاق اڑائیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہاں اس میں اشارہ ہے، اور یہ قصداً کفر ہے، یہ قصداً کفر ہے. دین کے کام کا، دین کے اس کا مذاق نہ اڑائیں. یہ بات انجیل میں نہیں ہے، یہ بات عیسائیت اور یہودیت کے دین میں نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا مزاحیہ کارٹون بناتا ہے. عزت اور ادب یہ اسلام میں ہے، تو ہماری ممانعت ہے، وہ تو اس پر کارٹون بناتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. لوگ ہنستے ہیں. وہ میرے ذہن میں کچھ کارٹون ہیں، ان کے کچھ قصے ہیں، لیکن میں بولتے ہوئے شرم آتا ہوں. اگرچہ نقل کفر نہ باجا، کفر کا نقل کرنا یہ کفر نہیں ہے، لیکن میں ان کو بولتے ہوئے کہ اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے اس پر کارٹون اور ڈرامے بناتے ہیں. تو اس طرح اگر آج ہم کارٹون بناتے ہیں داڑھی پر اور مولوی پر اور مدرسے پر اور قربانی کے اوپر، اور تو پھر کل ہم پھر نعوذ باللہ وہ بھی نہیں بول سکتا ہوں، آگے کہیں نکل نہ جائے. تو اس لیے اس پر یہ چلانا چاہیے، تحریک چلانی چاہیے کہ ان چیزوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبی. یہ کتابوں والے تکرار کرو، تم بھی تکرار کرو. تخصص